غلط فہمی پائی جا رہی ہے کہ شاید یہ کوئی فنڈ ریزنگ ہے. یہ انٹری بالکل فری ہے. یہاں پہ کوئی بھی پاکستانی کشمیری یا کوئی بھی عمران خان صاحب کی بات سننے کے لیے آ سکتا ہے. یہ ضرور ہے کہ پورے اپ اینڈ ڈاؤن دا کنٹری ایک ایسے وقت پہ یہ جلسہ ہو رہا ہے کہ لوگ بہت بےتاب ہیں ان کو سننے کے لیے، کیونکہ پیناما لیکس کے بعد یہ ان کا پہلا جلسہ عام ہے اور لوگ سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے. اس جلسے کا یہاں انتخاب کیوں کیا گیا برمنگھم میں؟ حالانکہ الیکشن جو ہیں آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں اور برمنگھم کا انتخاب اور برطانیہ کا بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا. وہ اس لیے کیا گیا کہ جب میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا تو میں نے اپنی سیٹ سے ریزائن کر دیا تھا اور میرپور میں میرے حلقے میں ضمنی الیکشن ہوا تھا. اور جو آپ جیسے ماشاءاللہ تجزیہ نگار ہیں ان کی رائے یہ تھی کہ 4 حکومتیں ایک طرف تھی اور ہم نہتے لوگ ان کا مقابلہ کر رہے تھے، تو پھر بھی ہم وہاں پر جیت گئے تھے. تو یہ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا، اور اس میں بعد آپ جیسے کہا تجزیہ نگاروں نے یہ رائے دی کہ میری حمایت میں برطانیہ سے بہت لوگ آگے تھے اور ظاہر ہے جو وہاں گئے وہ اہل رائے بھی تھے، اہل وسائل بھی تھے، تو وہ ایک بڑا فیکٹر بنا میری کامیابی کا. اس لیے میں نے سوچا کہ اب جب کہ جنرل الیکشن ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو ہم نے انوالو کیا ہوا ہے تو وائی ناٹ، کیونکہ برطانیہ میں مقیم بہت بڑی تعداد ہے کشمیریوں کی. آزاد کشمیر کو تو چھوڑیں، یہاں کے جو 50 برطانوی ممبران پارلیمنٹ الیکٹ ہوتے ہیں وہ کشمیری ووٹرز سے ہوتے ہیں. تو ہم نے سمجھا کہ وہ کیا جائے، کیونکہ برمنگھم ایک بہت زیادہ کشمیری آباد ہیں. یہاں سے 2 ہمارے کشمیری ممبر پارلیمنٹ ہیں برطانیہ کے. تو ہم نے سوچا کہ ہم، اور برمنگھم پھر دوسری وجہ کہ یہ اسے کہتے ہیں کہ مڈ لینڈ درمیان میں بھی ہے برطانیہ کے، تو اس لحاظ سے بھی ہم نے برمنگھم. آپ نے ہمیشہ کشمیر کا نام لیا، لیکن آج کل ہر طرف جہاں بھی جاتے ہیں پاکستانی موضوع بنا اور الیکشن کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے. کل بھی جیسے عمران خان صاحب کی کیونکہ آواز پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، کل بھی پروگرام ہوا سارا وہ کشمیریوں سے ہی خطاب کر رہے تھے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں اس وقت حالات یہ ہیں کہ وہاں احتجاج ہو رہے ہیں اور لوگ مارے جا رہے ہیں اور انڈین فوج پھر اسی طرح تشدد کر رہی ہے، لیکن اس کا نام کہیں نہیں لیا گیا. اس کا نام لیا جی، میں نے کل بھی لیا، عمران خان صاحب نے بھی ذکر کیا، اور کل کا چونکہ جلسہ عام ہے اس میں نے پہلے کہا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن، مسئلہ کشمیر اور جو پاکستان میں یہ پیناما لیکس کے بعد صورتحال پیدا ہوئی ہے، ان 3 مین پوائنٹس پر عمران خان صاحب نے خیالات پیدا. اچھا یہ بتائیں، پاناما لیکس کے جو اثرات ہیں وہ آزاد کشمیر کے الیکشن پر ہوں گے؟ بڑے گہرے اثرات ہوں گے، اور میں بلکہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مسلم لیگ نون والے بڑی شیخیں مار رہے تھے کہ شاید ہماری پاکستان میں گورنمنٹ ہے اور آزاد کشمیر میں بھی ہم بنائیں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام والا معاملہ ہوا. تمام علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جو نون کو ووٹ دے گا وہی کافر ہے. اس کے بعد یہ جو راہ کا جاسوس پکڑا گیا، اس کے بعد پورے پنجاب میں فوج آ گئی ہے، اور اب فوج آزاد کشمیر میں بھی چونکہ راہ کے ایجنٹ موجود ہیں وہاں تک دائرہ کار بڑھا رہی ہے. ہمارے الیکشن کا چیف الیکشن کمیشن نے پہلے کہہ دیا فوج کی نگرانی نہیں ہوگی. اچھا یہ ایک بڑا اچھا آپ نے وہ کیا کہ آزاد کشمیر میں بھی راہ کے ایجنٹ موجود ہیں، کوئی نشاندہی کروا سکتے ہیں کہاں موجود ہوں گے؟ مسئلہ کشمیر جو اصل پاکستان اور انڈیا کا ڈسپیوٹ ہے وہ تو کشمیر ہے. ٹھیک ہے، بلوچستان کے اپنے حالات ہیں، کراچی کے اپنے، لیکن جو ڈسپیوٹ ہے وہ تو کشمیر ہے. تو اگر انہوں نے بلوچستان اپنے راہ کے ایجنٹ بھیجے ہیں تو کشمیر میں تو لائن آف کنٹرول ہے، دیگر معاملات ہیں، وہاں پر تو ان کے ڈیفینیٹلی کتنی دفعہ پکڑے گئے لوگ اور وہ گرفتار بھی ہوئے. اگر کشمیر میں آپریشن کی ضرورت ہے جیسا پنجاب میں ہو رہا ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ ڈیمانڈ کی، آپ کی وساطت سے پھر ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ فوج کو اپنا دائرہ کار آزاد کشمیر تک بڑھانا چاہیے، تاکہ جو وہاں پر راہ کے ایجنٹ تحریک آزادی کشمیر کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں ان تک بھی ہاتھ پہنچ سکے. اچھا یہ جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے ساری، یہ اس میں سنا ہے کہ کرپشن کا پیسہ استعمال ہوتا ہے. آزاد کشمیر میں بھی پچھلے دور میں جس طرح ابھی وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے بنے ہیں، آپ بھی پہلے پیپلز پارٹی میں تھے،
تو انہوں نے یہ کہ میں ریاست کا وزیر اعظم ہوں، اس کے بجائے انہوں نے یہ اپنے آپ کو خطاب دیا کہ میں مجاور ہوں. تو مجاور کا کیا کام ہوتا ہے؟ آزاد کشمیر کے ریاستی وزیر اعظم کی توہین نہیں ہے؟ توہین ہے، یہ ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں اور آپ کے ساتھ سے پھر کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بڑی توہین کی ہے. انہوں نے ہمارے ریاستی اور قومی تشخص کو پامال کیا ہے اور اسی کی بحالی کے لیے عمران خان صاحب نے نعرہ دیا ہے کہ آزاد کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر